قرآن میں مومنوں کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بتائی گئی ہے، خاص طور پر صحابہ کے متعلق کہ مومن ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہے اور کفار کے لیے سخت دل۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو صحابہ کو ایک دوسرے کے لیے بہت نرم دل ہونا چاہیے تھا، پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین جنگ کیوں ہوئی؟ مزید یہ کہ ان میں سے حق پر کون تھا؟ صحابہ کرام کا جو عمومی رویہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپس میں بہت محبت کرنے والے تھے، بلکہ ان کی اس محبت کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا خاص کرم تھا تمہارے اوپر کہ الف بین قلوبکم، میں نے تمہارے اندر محبت پیدا کر دی۔ لیکن محبت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی محبت کا مطلب کیا یہ ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں اپنے فرائض کو ادا کرنے سے غافل ہو جائے؟ مثلا اگر ایک نرم دل آدمی ہے اور نرم دلی ایک بڑی صفت ہے، اس کو حکومت کے منصب پر فائز کر دیا جائے تو اسے سب مجرموں کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ تو نرم دلی کی کوئی تعریف نہ ہوئی۔ آدمی کو اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، اور بعض موقع پر ایسے اقدامات بھی کرنے ہوتے ہیں کہ جو قانون کا، شریعت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نرم دل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے حدود نافذ کی، آپ نے مجرموں کو سزائیں دی۔ جو ذمہ داری انسان کی ہے اس کے لحاظ سے وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی جب اس طرح کے معاملات پیش آئے جس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بغاوت کرنے کے والے کے خلاف جنگ کرے، تو پھر اس میں تو نرم دلی کا موقع نہیں وہاں کی جائے گی۔ آپ ان کے اس اقدام سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ جب فیصلہ کر لیا جائے گا، یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب ہمیں کسی مجرم کو سزا دینی ہے، تو پھر نرم دلی نہیں ہو سکتی۔ مجرم کون ہے کون نہیں ہے اس میں اختلاف کیجئے۔ تو جس واقعے کا آپ نے حوالہ دیا اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہی ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان کے قتل کے بعد اقتدار سنبھالا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، ذرائع ابلاغ ہے، اطلاعات کا اتنا نظام موجود ہے۔ ایک واقعہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اور پھر اس کی حقیقت کا تعین کرنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں۔ اس ملک کو دو لخت ہونے کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ آج تک ہم یہ متعین نہیں کر سکے مجرم کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ صورتحال ہے۔ تو ذرا اس زمانے کا تصور کیجئے کہ جس میں اطلاعات پہنچانے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، جو افواہ چاہیں آپ پھیلا دیں، جس طرح کی بات چاہیں دوسروں تک پہنچا دیں۔ 3 مہینے تک سلطنت کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک آپ ہو سکتا ہے کہ اطلاع کو پہنچانے میں کامیابی نہ ہو سکے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس میں ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ اس حادثے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا ہے۔ اب سیدنا امیر معاویہ کو جو اطلاعات دی گئی ہیں یا بعض دوسرے بزرگوں کو اطلاعات دی گئی ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان اطلاعات میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک خلیفۃ المسلمین قتل کر دیے گئے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ اسی طرح کے باغی جو ان کو قتل کرنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے معاملے کی ایسی نوعیت پیدا کر دی کہ دینی غیرت میں اقدامات کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ اگر ان کے محرکات اور نیتوں پر نہ جائیں تو ایک آدمی یہی کرے گا جو میرے خیال کے مطابق ایک صاحب ایمان شخص اسی طریقے سے اقدام کرے گا کہ جب اسے معلوم ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو ایک کور کمانڈر کو کیا کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر؟ یعنی اگر اسلام آباد میں بغاوت ہو جائے اور صدر مملکت کو مارنے کی کوشش کی جائے، کیا کرے گا وہ؟ اب آپ کہیں گے اطلاع ٹھیک تھی یا غلط تھی، تو یہ بحث تو بعد میں ہوگی نا۔ اس نے تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ تو میں تو جب ان واقعات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کو آپ اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں۔ آج جب ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے پاس بہت کچھ معلومات ہوتی ہے جو ممکن ہے کہ اس موقع کے اوپر فریقین کے پاس موجود نہ ہو۔ یعنی ہمارے پاس تو اب ہر طرح کے بیانات ہوتے ہیں، تاریخی حقائق کی چھان بین ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نرم دلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سمجھتا ہو کہ فلاں نے بغاوت کی اور اس کو سزا نہ دے۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا علی اگر اس بات پر مطمئن ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی ہے تو وہ کریں گے جنگ ان کے خلاف۔ ان کا یہ فیصلہ آپ کے نزدیک یا کسی کے نزدیک غلط ہو سکتا ہے، کسی کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے، اور امیر معاویہ اگر اس پر مطمئن ہے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پناہ دینے والا یہی شخص ہے تو وہ کریں گے ان کے خلاف جنگ۔ یعنی اس رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال